اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن پاک سے لگاؤ۔ جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت سے تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر عبادت کرے تو اللہ رب العزت سے تعلق اور اس کی مغفرت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تندور پر روٹی لگائی اور اس کو اپنے سر پر رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی، لے بہن، میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پک گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کے انتظار میں بیٹھی تھیں، ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران میں 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب سارا دن عورتیں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات آتی تھی تو مصلی کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ طبیعت میں ایسا سرور تھا، ایسا مزہ تھا، ایسی حلاوت نصیب ہوئی تلاوت قرآن میں کہ پڑھتی رہی، حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ اب تو صبح کا وقت ہونے کو ہے، تو رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، ایک آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو کہتی ہیں کہ حضرت کوئی دعا کر دے کہ میرا خاوند میری بات مان لے، حضرت دعا کر دیں خاوند میری بات سنتا نہیں، حضرت دعا کر دیں خاوند دیر سے گھر میں آتا ہے، حضرت دعا کر دیں خاوند گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا، حضرت دعا کریں خاوند کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، حضرت دعا کریں کہ میں بہت دکھی ہوں، میں نے در کے دھکے کھائے ہیں، مجھے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملا جو میرا دکھ بانٹنے والا ہو۔ اللہ کی بندی، یہ باتیں تو کر رہی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جس اللہ نے تمہارے خاوند کے دل میں تمہاری محبت کو ڈالنا تھا، کیا آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کبھی کہتی ہیں، جی رزق کے لیے دعا کریں، جی ہمارا رزق تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، دعا کرو۔ کوشش تو بہت کرتے ہیں، مگر کیا کوشش کرتے ہیں؟ آج خاوند جاتا ہے کام پر اور بیوی گھر میں مزے سے بیٹھی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز اور رزق میں برکت۔ ایک وقت تھا کہ جب خاوند تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے اور ان کی بیویاں مصلی پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں، ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھیں، اے اللہ، میرے میاں اس وقت رزق حلال کے لیے محنت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی صحت میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دے رہے ہوتے تھے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوند کو تجارت میں برکت کے لیے یوں دعا کریں؟ اس طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی، کبھی گلے کر رہی ہیں، کبھی شکوے کر رہی ہیں، اور صاحب دعا کریں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہم اگر ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ دیکھو، یہ قرآن یہ میں کہانی اور قصے کی بات سے بیان نہیں کر رہی، جواب میں بات کروں گا۔ فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی سچی کتاب میں یہ وعدے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم اس آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی طہارت کی مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ کوشش کر لیں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، ورنہ یہ مہلت ہم سے چھین گئی اور ہماری موت کا وقت آ گیا تو آگے جا کر مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔
کسی نے کیا پیاری پیاری باتیں کہی۔ اے بہن، جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے اتنا تو دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ کتنی عجیب بات ہے اے بہن، تو نے جس گھر میں 150 سال مشکل سے رہنا ہے اس گھر کو چمکا کے رکھتی ہے، تو اس گھر کی صفائی پر 2 گھنٹے صرف کر دیتی ہے، تو اس گھر کے سجانے کے لیے سارا دن متفکر رہتی ہے، اور جس گھر میں تو نے ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے تجھے اس گھر کے بنانے کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے۔ عورتیں جو بتائیں کہ ہم تو روزانہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہم تو روزانہ 10 پارے قرآن پاک پڑھتی ہیں، اگر ہم دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کو مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہی ہمارے سب غموں کا علاج ہے۔ جب تک اللہ کے در پر ہم نہیں آئیں گے ہماری یہ پریشانیاں چھوٹے کی حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے اپنی تمام پریشانیوں کو ایک پریشانی بنا لیا، کون سی؟ آخرت کی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کو دیکھیں کہ ان کے دلوں میں کوئی غم خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نیک بندیاں جو نیکی تقوی اور پرہیزگاری پر زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر زندگی گزارنے کی اور اس دنیا میں بھی کامیابی کی توفیق نصیب فرما دے، قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو جس کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان سب پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا فرما دے تاکہ ہم نیکی پر زندگی گزار دینا دنیا میں بھی سکون پائیں اور اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔